بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے عالم اسلام میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن میں اتفاق پایا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عالم اسلام کے مختلف کلچرز ہیں، مختلف روایات ہیں اور مختلف رواج ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں ایک عمومی اتفاق پایا جاتا ہے، ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی اس سال جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اسی طرح ایک عمومی اتفاق اس بات پر بھی پایا جاتا ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پھر اگر ہفتے کے دنوں کی بات کی جائے تو تمام سنی روایات کے مطابق ولادت باسعادت کا دن پیر کا دن ہے، جبکہ جو فقہ جعفریہ کے روایات ہیں، شیعہ مسلک کی جو روایات ہیں، ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن جمعہ کا دن ہے۔ پھر جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں کہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں، سیرت طیبہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ جو سنی مسلک کی کتابیں ہیں، سنی تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کے مطابق جو مختلف اقوال ہیں ان میں زیادہ راجح قول 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ ترجیح 12 ربیع الاول کو دی جاتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن قرار دینا ہمارے ہاں عملی طور پر ایک اتفاقی امر بن چکا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے شیعہ روایات میں ایک مختلف قول ملتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی کہ شیعہ روایات کے اندر 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کے بجائے 17 ربیع الاول کو آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فقہ جعفریہ کے چھٹے امام مانے جاتے ہیں، ان کا یوم ولادت بھی 17 ربیع الاول ہی بتایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے شیعہ روایات کے مطابق 17 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور پھر اس دن کو منانے کے حوالے سے عالم اسلام میں مختلف ثقافتیں ہیں، مختلف رسوم ہیں، مختلف رواج ہیں، مختلف طریقوں سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں اس دن کو ایک تہوار کے طور پر منانے کا ایک رواج ہے، جبکہ ایران کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شیعہ محققین 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں سمجھتے، بلکہ وہ 17 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ایران میں جو عید میلاد النبی کے نام سے تقاریب ہوتی ہیں وہ 17 ربیع الاول کو ہوتی ہیں، اور یہاں یہ چیز بھی بطور خاص قابل ذکر ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک خاص اہتمام ہوتا ہے 12 ربیع الاول کے دن تہوار منانے کا یا خوشی کے اظہار کا، ایران کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ایرانی کلچر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو اگرچہ اہمیت دی جاتی ہے، اس دن مختلف محافل اور مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اور ان محافل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے،
لیکن گلیوں کو سجانا یا بازاروں کو سجانا یا برقی قمقموں کا اہتمام یا جس انداز میں ہمارے ہاں ایک جوش و جذبہ پایا جاتا ہے وہ چیز ایرانی ثقافت میں نظر نہیں آتی، بلکہ بعض حضرات جنہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا معاملہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے معاملے سے بھی آگے نکل جاتا ہے، یعنی تقاریب کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کو زیادہ ترجیح بعض علاقوں میں دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب کے اندر سرکاری سطح پر یا اجتماعی سطح پر عید میلاد النبی کے نام سے کوئی تہوار موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب میں سرکاری یا اجتماعی سطح پر اس حوالے سے کوئی تقریب منعقد نہیں ہوتی، بلکہ علی الاعلان اور اجتماعی طور پر ایسی تقاریب کا انعقاد یہ اس کی سعودی حکومت اجازت بھی نہیں دیتی ہے۔ سعودی عرب کے اندر اگر کوئی شخص جو سعودی ہو یا باہر سے آیا ہو وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اگر کوئی تقریب منعقد کرنا چاہے، کچھ اہتمام کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو اس سے تو مواخذہ نہیں کیا جاتا، لیکن باہر سڑکوں پر، گلیوں میں یا اجتماعی طور پر ایسا کوئی تہوار منانے کا رواج سعودی عرب میں موجود نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی مسجد نبوی میں جمع ہوتے ہیں اور وہ اس دن کو ایک خاص جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو وہاں موجود انتظامیہ کے افراد انہیں ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ سعودی علماء کے نزدیک عید میلاد النبی منانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کوئی تقریب یا تہوار یہ بدعت ہے، یہ اصل دین نہیں ہے۔ اور یہاں چلتے چلتے 2-3 اہم امور سے پہلے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، یعنی جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کا بھی اور جو نہیں مناتے ان کا بھی، اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بعد میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے زمانوں میں اور امت مسلمہ کی تاریخ کے ایک بہت بڑے عرصے تک عید میلاد النبی منانے کا کوئی رواج نہیں رہا ہے، یعنی یہ بہت بعد میں اس کی ابتدا ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی، ایک مستقل تفصیلی موضوع ہے، لیکن یہ چیز طے ہے اور یہ چیز پوری امت، پورا عالم اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ جیسے آج اس دن کو منایا جاتا ہے، جیسے آج عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، ایسا کوئی تہوار یا ایسی کوئی تقریب یا ایسا کوئی جشن یا ایسی کوئی عید اسلام کے ابتدائی زمانوں کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب تک ہم نے جو گزارشات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا تعلق قمری سال کے حوالے سے تھا، لیکن اگر ہم اس موضوع کو عیسوی سال کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو عیسوی سال سے دیکھنا چاہیں تو ہمیں بر صغیر پاک و ہند کے 2 بڑے محققین کی تحقیق اس حوالے سے ملتی ہے، ایک علامہ قاضی سید سلیمان منصور پوری ہیں اور دوسرے ڈاکٹر حمید اللہ ہیں۔ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن 22 اپریل سن 571 عیسوی ہے، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن 20 اپریل سن 571 عیسوی ہے۔ تو یہ 2 مختلف آراء ہیں جو تقریباً قریب ہیں، صرف 2 دن کا فرق ہے، 22 اپریل سن 571 یا 20 اپریل سن 571۔ اور آخر میں
ایک مختصر انداز میں اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کسی نشست میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن مختصر انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ پر بھی چند الفاظ میں اپنا تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پر ملال مشہور روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کے دن ہوا، یعنی جو پیدائش کا دن ہے مشہور روایات کے مطابق وہی دن آپ علیہ السلام کے وصال کا بھی دن ہے۔ لیکن اہل تشیع کے نزدیک جو شیعہ مسلک کی روایات یا شیعہ مسلک کی تاریخ ہے اس کے مطابق وصال کا دن 28 صفر ہے، یعنی اہل تشیع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ماننے کے بجائے صفر کے مہینے کو قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک 28 صفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ تو دو عمومی آراء ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک عمومی رائے 12 ربیع الاول ہے وفات کے دن کی، اور اہل تشیع کے نزدیک ایک عمومی رائے 28 صفر ہے وصال کے دن کی۔ لیکن آج کل بہت سے ایرانی محققین نے بھی اور بہت سے سنی محققین نے بھی جو مزید تحقیق کی ہے اس حوالے سے، اس کے مطابق 2 ربیع الاول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کا دن ہو سکتا ہے۔ یہ چند ایک گزارشات تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیں، اور اس حوالے سے جو ایک اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امت کو نزاع سے بچنا ہے۔ یہ سب باتیں تحقیق کی باتیں ہیں، یہ سب باتیں کتاب کی باتیں ہیں، یہ سب باتیں علم کی باتیں ہیں۔ جو علم کی باتیں ہیں، تحقیق کی باتیں ہیں، انہیں تحقیق کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ تحقیق کی باتوں کو اور علم کی باتوں کو انتشار یا اختلاف کا سبب بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر عالم کی ایک تحقیق ہوتی ہے، ہر فقیہ، ہر مجتہد کی ایک رائے ہوتی ہے، ہمیں سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور جو ہماری رائے ہو ہمیں اس رائے پہ عمل کرنا چاہیے۔ اختلاف رائے کو مخالفت، انتشار، افتراق یا فساد کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔